کا اتنا ہی شوق ہے ڈالنے پہ تو K2 کی سگریٹ کے ڈبے پہ ڈال دیتے ہیں. کیوں مطلب یہ آفت سمجھے کیوں مطلب یہ آفت سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں. مروت صاحب یہ بتائیں، آپ تو اسمبلی کے اندر موجود تھے. شہباز شریف صاحب کو جب ووٹ مل گیا اور وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے، انہوں نے تقریر کی. اس تقریر کے دوران میاں صاحب کے اوپر بڑا تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ کوئی پریشان تھے یا وہ اداس تھے یا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی. کیا وجہ ہے؟ میاں صاحب کو کیا ہوا، بڑے میاں صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ بڑے میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب ان کا حق لے گئے ہیں، ان کا حق مار گئے ہیں، اور واقعی افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے کہ بڑے چاہ سے، بڑے محبت سے، بڑے تم تراک سے اور بڑے ہی جاہ و جلال کی حالت میں میاں صاحب کو قالین بچھا کے لندن سے لایا گیا اور قوم کو ایک پیغام دیا گیا کہ یہ وہ نیلسن منڈیلا ہیں جو آنے والے الیکشن میں پاکستان کی تقدیر تبدیل کرے گا. اب عوام پاکستان کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے 8 فروری کو ایسی چپیڑ اس کی منہ پہ مار دی کہ وہ اور سسٹم پورا یعنی نظام دین وہ بھی حیران ہے کہ یہ ہمارے ساتھ عوام نے کیا کر دیا ہے. بہرحال میاں صاحب جو ہیں ان کے ساتھ صحیح معنوں میں دھوکہ ہوا ہے. پی ٹی آئی سے بھی بڑا دھوکہ میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اچھا، پی ٹی آئی سے بڑا دھوکہ ہوا ہے؟ جی ہاں. وہ تو میاں صاحب آپ کے کولیگ ہیں اور ظاہر ہے کہ اب جب آپ اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں یا آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں، میاں صاحب نے اپنی پوری زندگی جو پارلیمانی لائف ہے نا اس میں لیڈ رول رہا ہے ان کا، سائیڈ رول کبھی نہیں رہا. یا وہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں یا لیڈر آف دی ہاؤس رہے ہیں، ورنہ وہ اسمبلی میں ہی نہیں ہوتے تھے. تو پہلی مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسے سائیڈ رول میں آ کر بیٹھا ہے. کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب بس صدارت والے ووٹ کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گے، یا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی پریویلیج موشن موو کر رہے ہوں گے، کوئی قراردادیں، کوئی بل، کوئی نقطہ اعتراض؟ آپ کی یہ بات نا کہ لیڈ رول رکھتے تھے یا ہیرو ہوا کرتے تھے یا ویلن ہوا کرتے تھے، حالات و واقعات نے میاں صاحب کو اب سیاسی ڈرامے میں زندہ لاش کا کردار دے دیا ہے. یہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، زندہ لاش تو یہی ہوتی ہے نا، جو پھرتی ہیں کچھ کر نہیں سکتی ہے اور آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہے. جو وہ چاہتے ہیں دل سے وہ حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا بیچارے کی حالت پہ تو افسوس ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب سے آپ کو کوئی امید ہے کہ وہ جو تقریر میں فرما رہے تھے کہ میں یہ بھی ٹھیک کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، اور 1 سال 1.5 سال میں معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے، تو شہباز شریف صاحب یہ کچھ امیدیں تو وابستہ اس لیے ہیں کہ 16 ماہ میں جو انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کیا ہے تو واقعی سابقہ مثال موجود ہے. انہوں نے جس طرح پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کیا، جس طرح امن و امان کو انہوں نے امپروو کیا، جس طرح انہوں نے پاکستان کے فارن ریزرو کو بڑھایا، جس طرح انہوں نے پاکستان کو 16 ماہ میں انقلابی ترقیاتی پروجیکٹ دیے، تو یہ ساری مثالیں دیکھتے ہوئے اب تو میاں صاحب یہ صحیح دعوے کر سکتے ہیں کہ وہ 1.5 سال میں پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، خاک بدلیں گے. پاکستان کا انہوں نے پہلے 4 دفعہ حکومت کرنے کے باوجود بھی بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہے. نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، نہ پاکستانیوں کی لاٹ کو امپروو کر سکے. یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ انہوں نے حکومت لی کیوں ہے. یعنی ڈیفالٹ کے کنارے پہ پاکستان کھڑا ہے، کوئی امید نہیں ہے کہیں سے پیسے آنے کی، اور پھر بھی اور حکومت بھی کیا حکومت ہے، مانگے تانگے کی حکومت ہے جس میں شاید یہ وزراء بھی خود ہی مقرر نہ کر سکے. صحیح. تو یہ بتائیں خان صاحب کے کیسز کے اوپر اور مخصوص نشستوں والے معاملے پر آنے سے پہلے ذرا کوئکلی، آپ لوگوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور مسلم لیگ نون نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا مریم نواز کو. اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی 8-10 ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اب رمضان پیکج بھی اناؤنس کر دیا ہے. رمضان پیکج میں آٹے کے گٹو کے اوپر میاں صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے نگہبان کے نام سے. اور گنڈا پور صاحب کدھر ہیں؟ ان کا رمضان پیکج کدھر ہے؟
یہ جو نگہبان کی تصویر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں آٹے پہ چسپاں کی ہیں، وہ کم از کم رمضان کے مقدس مہینے میں نہیں دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آٹا کھایا جاتا ہے، اور جس کھانے والی چیز کے اوپر یہ تصویر ہو، اور وہ بھی افطاری کے لیے، کیونکہ روٹی تو افطاری میں کھائی جاتی ہے، تو میں تو خود فکر مند ہوں ایسے لوگوں کے روزہ توڑنے کے اس عمل پہ۔ روزہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ، میاں صاحب کی تصویر والے آٹے سے کیا؟ دیکھیں نا جی، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آٹا میاں صاحب کے گھر سے تو نہیں جا رہا ہے۔ میاں صاحب کیا ہیں پنجاب حکومت میں؟ وزیر اعلیٰ نگہبان؟ نہیں، نگہبان تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، وہ تو میاں صاحب جو ہیں کس چیز کے نگہبان ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں۔ انہوں نے کہا ہے نون لیگ نے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، ایک تو پہلی بات تو یہ بھی اختیارات کا ناجائز استعمال ہے کہ آپ نے میاں صاحب کی تصویر جو ہے وہ سرکاری آٹے کے تھیلے پہ ڈال دی۔ اگر میاں صاحب کی تصویر کا اتنا ہی شوق ہے ڈالنے پہ تو کیٹو کی سگریٹ کے ڈبے پہ ڈال دیتے۔ کیوں؟ مطلب یہ آپ ہنس رہے ہیں؟ دیکھو نا، سگریٹ کی ڈبی میں ڈال دیتے، کیٹو کی سگریٹ کے ڈبی پہ ڈال دیتے، پان کی پیکنگ پہ ڈال دیتے، یا مطلب یہ کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جو بچے چیونگم کرتے ہیں اس پہ لگا دیتے، تاکہ وہ تشہیر چاہتے ہیں نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، تو لہٰذا بچوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ ایسی کوئی شخصیت بھی پاکستان میں ہے۔ یہ تو پھر تشہیر ہوتی ہے نا۔ آپ کے نام سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو آپ کا ایک مشہور زمانہ جملہ ہے، اس کے اوپر اب چپس بھی بن گئے ہیں، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گئے، وہ پروگرام والا اس کے اوپر وہ آ گئے۔ بھائی کچھ بھی ہو، میاں نواز شریف کا پروگرام اڑ چکا ہے، چاہے یہ نگہبان کے نام سے آٹے کے تھیلے پہ لگا دے، یا جو ہے کسی کے ماتھے پہ نواز شریف کی تصویر لگا دے، پروگرام میاں صاحب کا بس دائمی طور پہ بڑھ گیا ہے۔ اچھا، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی کیا امید بنے گا؟ اب اس کی عمر دیکھو، مطلب یہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، اور نہ یہ اس کی میموری اب کام نہیں کر رہی ہے، فزیکلی بھی انسان ہینڈیکیپ ہو جاتا ہے، اور اتنے مقدمے جو ہیں ساری زندگی جو ہیں، جب بھی یہ حکومت سے نکالا گیا ہے، کبھی ایک دفعہ بھی یہ حکومت سے شرافت سے نہیں گیا ہے، ہمیشہ چارجز پہ بدعنوانی کے الزامات کے تحت گیا ہے ساری عمر۔ اور 45 سال سے، سن 85 میں یہ وزیر اعلیٰ بنا تھا نواز شریف، وہ ضیاء الحق کے طفیل، اور ابھی تک پاکستان کی سیاست میں ہے۔ اگر ضیاء الحق اس کو نہ چنتا تو شاید اس کی گرد بھی پاکستان کی سیاست میں نہ ہوتی، تو لہٰذا اب اس کا چیپٹر کلوز ہے۔ شہباز شریف جو ہیں وہ فی الوقت جو ہیں چست بھی ہیں، چٹک بھی ہے، ہوشیار بھی ہیں، چالاک بھی ہے، مکار بھی ہے، ساری خوبیاں ہیں اس میں، تو چل سکتا ہے چند سال نواز شریف کی وجہ۔ تو اب جو مخصوص نشستیں خواتین کی نہیں ملیں آپ کی سنی اتحاد کونسل کو، تو کیا قاضی صاحب کے پاس جائیں گے اس پہ سنوائی کے لیے؟ ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ کسی دوسرے بینچ کو دیے جاتے ہیں یا قاضی صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے آپ کی لیگل ٹیم نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ یہ کیسز ایسے چٹکیاں بجاتے ہوئے ختم ہو جائیں گے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب تک آئیں گے جیل سے؟ ہم تو پہلے دعوے کرتے تھے چٹکیوں میں، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ملک میں کوئی نظام عدل ہے، یہ غلط فہمی اب ہماری دور ہو گئی ہے۔ غلط فہمی دور ہو گئی ہے، تو اب یعنی خان صاحب باہر نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، کیونکہ جو کیسز ہیں وہ لاغر الوجود ہے، ناقص البدن ہے، تو لہٰذا وہ کیسز جو ہیں خان صاحب کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھ سکتے۔ صحیح۔ فائنلی مجھے یہ بتا دیں، خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اسی اسمبلی کے لیے ضمنی انتخاب لڑ کے اپوزیشن کی نشستوں پہ بیٹھیں گے، یا کوئی تحریک چلائیں گے اور اس حکومت کو گھر بھیجیں گے؟ خان صاحب شاید اگر باہر آتے ہیں، ہماری خواہش تو ہیں، ہم نے تو حلقہ بھی خان صاحب کے مرضی کے مطابق جو میاں والی کا عیسیٰ خیل کی سائڈ کا حلقہ ہے، اس پہ ہمارے دوست ابھی منتخب ہوئے ہیں، جمال حسن خان صاحب، لیکن دیکھا جائے گا کہ جب یہ باہر آتے ہیں اور الیکشن کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، تو خان صاحب خود اس کا تعین کریں گے کہ وہ اس موجودہ اسمبلی
کا حصہ بنیں گے یا مینڈیٹ ریکوری کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم بننا پسند کریں گے. صحیح. شیر افضل مروت صاحب بہت بہت شکریہ. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ چند روز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن کی ہے قومی اسمبلی میں، اگر صورتحال ایسے چلتی ہے، نعرے بازی ایسے چلتی ہے اور شیر افضل مروت کے تقریر کرنے پہ حکومت خود کورم کی نشاندہی کر کے اجلاس ختم کروا دیتی ہے، تو پھر پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ آپ کو ایک اپ اینڈ فنکشننگ ڈیموکریسی، اپ اینڈ فنکشننگ پارلیمنٹ کم از کم نظر نہیں آنے لگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.